السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج مونسٹرز لو کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پچھلی تینوں ایپیسوڈز اچھی لگی ہوں گی۔ ایپیسوڈز کیسی لگیں کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور آج کی ویڈیو دیکھ کے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو میری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے چلیں کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ بھائی ڈیڈ کہاں پر ہیں؟ مہک جو ابھی ارمان کے آفس آئی تھی اب اس کے سامنے بیٹھے پوچھ رہی تھی۔ انہیں کسی کام سے جانا تھا، بس ارمان نے لیپ ٹاپ پر ہی نظریں جمائے کہا۔ اچھا مجھے کیوں بلایا ہے؟ مہک نے اکتا کر پوچھا۔ ہاں یہ لو تمہارا لیٹر، اور انٹرویو اچھا دے کر آنا۔ ارمان اب لیپ ٹاپ بند کر سائڈ دراز سے ایک لیٹر نکال مہک کو دیتا بولا تھا۔ دیکھ لوں گی۔ بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مہک نے لاپرواہی سے کہتے بات بدلی تھی۔ ہاں پوچھو۔ بھائی اگر وہ جگہ معصوموں کی اجازت ملتے ہی مہک نے پوچھنا چاہا، مگر اس کی بات درمیان میں ہی ارمان کاٹ چکا تھا۔ دیکھو مہک، رات کو بھی ڈیڈ نے کہا تھا تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سب سے، تو اسی لیے تم دور رہو ان سب سے۔ ارمان غصے میں بولا تھا۔ لیکن بھائی لیکن کچھ نہیں، مجھے کام ہے اس لیے اب تم جاؤ یہاں سے۔ ایک بار پھر ارمان مہک کی بات کاٹ چکا تھا، لیکن اب کی بار وہ دوبارہ کچھ نہیں بولی، بلکہ اٹھ کر آفس سے باہر نکلتی گئی، جس پر ارمان نے صرف ایک نظر اسے جاتا دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تم لوگوں کو کہا بھی تھا اس لڑکی پر نظر رکھنا، وہ شخص چلا رہا تھا۔ سر ہم نے نظر رکھی تھی پر، وہ ڈرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ پر کیا؟ اگر اس نے کسی کو کچھ بتا دیا تو؟ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ سر وہ اگر کسی کو بتائے گی تو اس کی خود کی عزت بھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اسے جلدی سے جلدی ڈھونڈو، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اور خود بھی ساتھ باہر نکل گیا۔ سر وہ باہر شاہ صاحب آئے ہیں، وہ شخص زبیر کے پاس آ کر اس کے کان میں کہتا ہے، جہاں زبیر کچھ لوگوں میں مصروف تھا۔ تم اس کو اندر بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ زبیر کے کہنے پر وہ باہر جاتا ہے، جہاں کالی رنگ کی مرسڈیز کے سامنے کالے ہی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں آنکھوں پر کالے ہی چشمے لگائے وہ کھڑا تھا۔ سر وہ زبیر سر کہہ رہے ہیں آپ اندر آ جائیے۔ اس شخص کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دیا، جو اسے اندر ایک خوبصورت کمرے میں لایا تھا جو کچھ آفس نما بنا تھا، جس میں ایک دیوار پر ریک بنے تھے، جس میں فائل اور کتابیں پڑی تھیں، اور درمیان میں ٹیبل اور کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن سے وہ کمرہ آفس ہی لگ رہا تھا۔ یمان نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر سامنے ہی پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ شاہ صاحب آپ یہاں کیسے؟ زبیر جو ابھی ہی اس طرف آیا تھا یمان سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے زبیر صاحب، آپ کے بیٹے کا سن بہت دکھ ہوا، یمان نے زبیر کو اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ گلاس میں سے جوس پیتے کہا۔ بس کیا کر سکتے ہیں ہم اب، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں اسے، زبیر نے غصے سے کہا۔ آپ جانتے ہیں یہ کس نے کیا؟ یمان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی وائلڈ ٹائیگر، زبیر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اوہ چلیے، آپ کو اگر میری مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا، یمان نے گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جناب، وہ تو ہم کر لیں گے، آپ بس ہمارا وہ بلڈنگ والا کام کر دیں، زبیر نے یمان کے پاس ہوتے رازداری سے کہا۔ ہا 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 ہا، دیکھیے زبیر صاحب، میں کوشش کروں گا، لیکن پروفٹ برابر کا ہونا چاہیے، یمان نے جگہ سے اٹھتے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر لگاتا ہوں آپ کے آفس چکر کسی دن، زبیر نے ہاتھ ملاتے کہا۔ چلیں پھر چلتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے آسانی کرے، یمان نے آرام سے کہا۔ آمین، زبیر کے کہتے ہی یمانشا باہر کی طرف چل پڑا۔ ارے واہ، آج تو ہمارے ہاں بڑے لوگ آئے ہیں، احان نے شایان کو اپنے آفس میں آتے دیکھ بولا تھا، جو اپنے ہی کسی کام سے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ ہاں میں نے سوچا تجھے بھی اپنا دیدار کروا دوں، شایان نے بیٹھتے ہوئے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں خیر اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے، احان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بس زیادہ فری نہ ہو، یہ پکڑ۔ شایان کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، تبھی بات بدلتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ اسی مجرم کی فائل ہے جو خود کو پاگل بتاتا ہے اور ہمیں بنا رہا ہے، جبکہ نہ تو وہ خود پاگل ہے اور نہ ہی ہم، شایان نے اپنی بات جاری رکھی، جبکہ احان اب وہ فائل دیکھنے میں بزی تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہم لوگ ایک بار اسے اپنے سامنے نہ چیک کروا لیں، آپ اس سائیکولوجسٹ کو پھر بلوا لیں، احان نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، فائل سامنے ہے اور پرسوں یہی کورٹ میں پیش کروں گا، احان کی بات پر شایان نے غصے سے کہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھتا ہوں، احان نے فائل میں سے کچھ پیپر لیتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، رکھ لو۔ بھائی آپ ہاسٹل نہیں گئے؟ شایان کی بات سن کر احان نے فائل اس کی طرف کرتے پوچھا۔ نہیں مجھے وقت نہیں ملا، تم گئے تھے؟ شایان نے فائل لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں اور موسیٰ گئے تھے، اور وہ آپ کو اور خاص کر یمان بھائی کو بہت مس کر رہا ہے، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ دن تک چکر لگا لوں گا، ویسے بھی اس کی ویکیشن سٹارٹ ہونے والی ہیں، شایان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو میں چلتا ہوں، وہ کہتے ہی باہر کی طرف نکل پڑا۔ احان نے آخر تک اسے دیکھا تھا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ Finally, you come. You know how long I was waiting for you. آخر تم آ گئی، تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، نور نے مہک کو ریسٹورنٹ میں اپنی طرف آتے دیکھ کہا تھا۔ سوری برو، you know ارمان بھائی called me to office, that made me late. سوری یار، تمہیں معلوم ہے کہ ارمان بھائی نے مجھے دفتر بلایا تھا، جس سے مجھے دیر ہو گئی، مہک نے نور کے سامنے بیٹھتے کہا۔
اچھا خیر چھوڑو یہ سب، آج میں گئی تھی اس نمونے میرا مطلب شایان شاہ کے پاس، نور نے بیٹھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ تم اچھے خاصے وکیل کو نمونہ بول رہی ہو؟ مہک نے ہاتھ میں پکڑے پیپر ٹیبل پر رکھتے کہا۔ اچھا خاصا وکیل؟ پتہ نہیں کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، نور نے مہک کی بات پر غصے میں کہا۔ ہا 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 ہا، لگتا ہے میڈم کو وکیل صاحب کچھ خاص پسند نہیں آئے، مہک نے ویٹر کو کافی لانے کا بول نور کو جواب دیا۔ یار پسند آنے والا اس بندے میں کچھ ہے ہی نہیں، مطلب بات تو اس طرح کر رہا تھا جیسے میں سائیکولوجسٹ نہیں پتہ نہیں کون ہوں، نور نے مہک کو دیکھتے غصے سے کہا جو اب اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ اچھا اچھا زیادہ غصہ نہ کر، ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے جیسے مسٹر خروس، مہک نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے کہا۔ اب یہ مسٹر خروس کون ہے؟ نور نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے مسٹر خروس پر زور دیتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا۔ یار پتہ نہیں کون تھا، وہ تو اپنا وائلٹ پھینک گیا تو میں اسے دیکھا اور اسے دینے چلی گئی، لیکن توبہ اس نے خود سے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، لیکن میرے کہنے پر کہا، مگر پھر بھائی کے آتے ہی وہ جن کی طرح غائب ہو گیا۔ نور کی بات پر مہک نے اسے صبح والا سارا واقعہ بتایا، جس پر نور نے بھی شایان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ ہاں 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 ہاں، مطلب آج کا دن دونوں کا ہی عجیب تھا۔ اچھا خیر تم جاب کا کیا کرو گی اب؟ نور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یار اب جاؤں گی دیکھو، مہک بات کر ہی رہی تھی کہ ویٹر کافی کے 2 کپ لے کر آیا، جسے ویٹر سے لے کر مہک نے ایک نور کو دیا اور دوسرا اپنے آگے رکھا۔ چل خیر کل میرے ساتھ مال چلے گی؟ نور نے کپ لیتے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کچھ بکس لینی تھیں، مہک نے کپ پکڑتے کہا، تو وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ بھائی اس پرنسپل کا کیا کرنا ہے؟ فی الحال اس پر نظر رکھو اور پل پل کی خبر مجھے دو گے۔ جی بھائی، اور ہاں اس لڑکی کی بھی حفاظت کرنا، وہ لوگ اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی بھائی۔ بھائی وہ ٹائیگر بھائی کو نہیں، فی الحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اس شخص کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بولا تھا۔ بھائی وہ اس لڑکے کا کیا کرنا ہے؟ اسے کافی پوچھا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتا رہا۔ چلو پھر اسے ڈریگن کا دیدار کروا دو۔ جی بھائی، اس نے نظریں جھکائے بولا اور ساتھ اس کے قدموں کی آواز سنی، جس کا مطلب صاف تھا کہ ڈریگن وہاں سے جا چکا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ شخص بھی اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ارے اذلان بیٹا آپ یہاں پر ہو اور میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ رانیہ اس 6 سال کے بچے کو دیکھ حیران ہوئی تھی جو گراؤنڈ میں چہرہ جھکائے اداس بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی اس بچے کے پاس بیٹھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھ رہی تھی، بتاؤ اذلان کیا بات ہے؟ جواب نہ پاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پوچھا، بابا آج بھی نہیں آئے نا؟ اذلان نے چہرہ جھکائے ہی کہا، نہیں لیکن آپ کے ڈیڈ تو آئے تھے نا؟ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ لیکن میں بابا کو مس کر رہا ہوں، اذلان نے اداسی سے جواب دیا۔ بیٹا انہیں کوئی کام ہوگا، آ جائیں گے وہ بھی، اس نے سمجھانا چاہا۔ وہ ہر بار کہتے ہیں لیکن آتے نہیں، میں اب ان سے بات بھی نہیں کروں گا، اس نے غصے سے کہا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ بابا ہیں آپ کے، اس نے اذلان کے سر پر پیار کرتے کہا۔ نہیں میں بات نہیں کروں گا اب، وہ ابھی بھی ناراض انداز میں بولا تھا۔ اچھا بابا نہ کرنا، لیکن ابھی چلو اندر۔ اذلان کو مانتا نہ دیکھ رانیہ نے خود ہار مانتے اسے اپنے ساتھ اٹھاتے اندر جانے کا کہا تو وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا۔ یہ پکڑو اپنا سامان اور مجھے میرے پیسے دو۔ یہ منظر ایک سنسان گلی کا تھا جہاں پر کوئی شخص ایک لڑکے کو جس نے ٹوپی سے اپنا چہرہ کور کیا تھا کچھ فائلز کی طرح کا پکڑا رہا تھا۔ یہ لو تمہارے پیسے، اور ہاں اگلی بار زیادہ تنگ نہ کرنا ورنہ یہاں میں نہیں ڈریگن خود آئے گا، اس لڑکے نے پیسے دیتے کہا۔ ہا 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 ہا، تم لوگوں کو میری ضرورت ہے مجھے تمہاری نہیں، اس شخص نے ہنستے کہا۔ لیکن پیسوں کی تو ہے نا؟ اچھا اچھا اب جاؤ اس سے پہلے کوئی آئے، لڑکے کی بات سن وہ بولا تھا۔ کیا ہوا؟ اس لڑکے کو گلی کی دوسری طرف دیکھ وہ شخص بولا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، وہ لڑکا اسے جواب دیتے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ شخص بھی جاننے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوا، مگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی کوئی اس کے منہ پر رومال رکھ چکا تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور نیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔